إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل أجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ محترم حاضرین، سب سے پہلے تمام قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی و بزرگی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے جس نے ہم سب کو اس روئے زمین کے اندر پیدا فرمایا۔ بعدہ درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہم السلام پر، بالخصوص ہماری آخری نبی سرتاج رسول سید الکونین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین کرام، حمد و صلوات کے بعد آج کی گفتگو کا عنوان ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی۔ سابقہ خطبات میں ہم نے آپ کے سامنے نبی علیہ السلام کے نبوت سے پہلے کی زندگی پر اجمالی تذکرہ کیا تھا۔ آج کے اور اس کے بعد کے خطبات میں نبوت کے بعد کی زندگی سے متعلق مختصراً تذکرہ کرنے کی کوشش کریں گے، اس لیے کہ سیرت کا عنوان اتنا وسیع ہے کہ سالوں اگر خطاب کیا جائے تو یہ ختم نہیں ہوگا، اس لیے اختصار کے ساتھ صرف اہم نکات کو ہم لے کر کے اور ایک دو واقعات کو درمیان میں پیش کر کے ہم آگے چلیں گے۔ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد کی زندگی کو دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی جو تقریباً 13 سال پر مشتمل ہے، اور دوسرا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی جو 10 سال پر مشتمل ہے۔ اور مکی زندگی بھی 3 مراحل پر مشتمل ہے۔ پہلا مرحلہ مکی زندگی کا نبوت کے بعد کا وہ ہے جب دعوت دین کا کام سری طور پر چل رہا تھا، چپکے چپکے چل رہا تھا۔ 3 سال کے بعد چوتھے سال سے لے کر کے دوسرا مرحلہ ہے 10 سال تک صرف مکہ والوں کے اندر توحید کی دعوت رہی ہے، یعنی 3 سال تک دعوت سری رہی ہے، چوتھے سال سے لے کر
10ویں سال کے آخر تک صرف مکہ والوں کی حد تک دعوت و تبلیغ کا کام چلا ہے، اور 10ویں سال کے آخر سے لے کر ہجرت مدینہ تک کی یہ زندگی ہے، اس میں اسلام کی دعوت مکہ سے باہر والوں کو دی گئی ہے۔ مکہ والے بھی شامل ہیں، لیکن باہر والوں کو بھی ان سالوں میں اسلام کی دعوت دی گئی ہے۔ تو سب کا تذکرہ مکی زندگی میں بھی آج مشکل ہے، کوشش کیا لیکن نکات ڈھیر سارے ہو جا رہے ہیں، اس لیے 2-3 جمعہ میں ہم اس کو پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی شروعات یہاں سے ہوتی ہے کہ آپ جب تقریباً 40 سال کی عمر کو پہنچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خود بخود آپ کے دل میں تنہائی کی محبت اور تنہائی کی پسند آپ کے دل کے اندر ڈال دیتا ہے۔ آپ تنہائی پسند ہو جاتے ہیں اور اپنے علاقے سے تمام لوگوں سے کٹ کر کے مکہ سے تقریباً 2 میل کی دور پر ایک پہاڑی ہے ہیرا نامی، اس میں غار ہے، غار ہیرا کے نام سے، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے جاتے، کئی دنوں کے کھانے پینے کے سامان لے جاتے، ستو اور پانی لے کر آپ وہیں رہتے، رات گزارتے، دن میں رہتے، اور جب سامان ختم ہو جاتا واپس آتے، خدیجۃ الکبریٰ سے پھر وہ سامان لے لیتے اور واپس چلے جاتے۔ یہ سلسلہ کئی سال تک چلتا رہا، یہاں تک کہ جب آپ کی عمر 40 سال کو پہنچی تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کو نبوت و رسالت کے لیے انتخاب کیا گیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام آپ کے پاس تشریف لائے جب آپ مصروف عبادت تھے غار ہرا کے اندر، اور رمضان کی 21ویں تاریخ تھی اور 2 شنبہ کی رات تھی، پیر کی رات تھی، جب پہلی وحی لے کر حضرت جبریل علیہ السلام آپ کے پاس آتے ہیں، اور جب جبریل علیہ السلام آتے ہیں، آپ عبادت کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کہتے ہیں، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، پوری صحیح بخاری کے اندر لمبی روایت موجود ہے، عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ آپ کے نبوت کا آغاز اس طرح پر ہوا کہ جب آپ کو نبی بنانا تھا اس سے پہلے آپ جو کچھ خواب دیکھا کرتے تھے وہ خواب صبح کی سفیدی کی طرح روشن ہو جایا کرتا تھا، یعنی سچے خواب کے ذریعہ آپ کی نبوت کی شروعات ہوئی۔ پھر جبریل علیہ السلام غار ہرا میں وحی لے کر آئے، جب آپ عبادت میں مصروف تھے، آپ سے کہا گیا کہ آپ پڑھیے، آپ نے کہا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنے سینے سے لگا کر زور سے دبوچا، آپ فرماتے ہیں کہ اتنی زور سے دبوچا کہ ایسا لگتا تھا کہ میری قوت جواب دے جائے گی۔ انہوں نے کہا پڑھیے، میں پھر جواب دیتا ہوں کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تیسری مرتبہ بھی ویسے ہی زور سے پکڑ کر کے دبوچتے ہیں اور کہتے ہیں اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، کہ پڑھیے آپ کے رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا، جس نے آپ کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا، پڑھیے، اور آپ کا رب بڑا قریب ہے جس نے قلم کے ذریعہ علم سکھایا اور وہ چیزیں آپ کو سکھائی جو آپ نہیں جانتے تھے۔ یہ جب وحی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، آپ گھبراتے ہوئے، آپ پریشان ہوتے ہوئے اپنی بیوی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں خدیجہ لقد خشیت علی نفسی، مجھے اپنے جان کا خطرہ ہے، اپنے جان کا ڈر ہے۔ خدیجۃ الکبریٰ دیکھیے ایک نیک بیوی کا کردار، ہم نے کہا تھا شروع خطبات میں کہ خدیجۃ الکبریٰ ان کی سمجھ بوجھ کا اندازہ آپ کو لگانا چاہتے ہیں۔ اس واقعے میں دیکھیے آپ گھبراہٹ کے شکار ہیں، پریشان ہیں، آپ نے کہا کہ مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے، وہ کہتی ہے کلا، ہرگز نہیں، لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو رسوا کر ہی نہیں سکتا، اس لیے نہیں کر سکتا کہ آپ کے جو خوبیاں ہیں، آپ کی جو اچھائیاں ہیں، ان اچھائیوں کی بدولت میں یہ دعوے کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ اللہ آپ کو ذلیل نہیں کر سکتا ہے۔ انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، وتحمل الکلہ، بے کسوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، وتکسب المعدومہ، آپ جو تنگ دست محتاج اور نہیں کما سکتے ہیں ان لوگوں کی کمائی ہے، آپ اپنے پیسے سے ان کی مدد کرتے ہیں، وتقری الضیفہ، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، مہمانوں کی خاطرداری کرتے ہیں، وتعین علی نوائب الحق، اور حق کی راہ میں رہنے کی وجہ سے اگر کسی پر مشکلات آئے تو آپ ان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ خوبیاں ہیں آپ کے اندر، اس لیے اللہ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کر سکتا ہے۔ آپ گھبرائیں نہیں، آپ بے فکر رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ذلیل نہیں کر سکتا۔ پھر آپ کو مزید تسلی دینے کے لیے اپنے بھائی ورقہ بن نوفل
کے پاس لے کر کے چلی گئی۔ وہ پہلے انہی مشرکین میں سے تھے، لیکن بعد میں عیسائیت کو قبول کیا، انجیل وغیرہ میں کافی مہارت حاصل کی، یہاں تک کہ عبرانی زبان میں انجیل وہ خود لکھا کرتے تھے۔ ان کے پاس لے کر کے گئی اور کہا کہ میرے بھائی آپ اپنے بھتیجے کی بات سنیے، یہ کیا کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ کیا کچھ دیکھتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے واقعات کو بیان کر دیا جو آپ کے ساتھ گزرا تھا۔ انہوں نے فوراً کہا کہ یقین مانیے یہ وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس نازل ہوا کرتا تھا، اور ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ آپ کی قوم آپ کو اسی مکہ سے نکال دے گی، آپ کو اس مکہ کے اندر رہنے کے لیے جگہ نہیں ملے گا، اور اگر میں اس وقت زندہ رہا تو آپ کی بھرپور مدد کروں گا، اگر بازو میں قوت رہی تو آپ کا بھرپور طور پر ساتھ دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا مکہ والے مجھے نکال دیں گے؟ کہا بالکل، جیسی دعوت آپ لے کر کے آئے ہیں ویسی دعوت ویسا کام جو بھی لے کر کے کھڑے ہوئے تھے ان سب کو ان کی قوم والوں نے اپنے قوم سے نکال دیا ہے، اس لیے آپ کی قوم بھی آپ کو نکال دے گی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اس کے بعد ورقہ بن نوفل زیادہ دنوں تک زندہ نہیں رہے اور وحی کا سلسلہ بند رہا۔ یہ ہو گئی پہلی روایت صحیح بخاری کی جس میں آپ کے اوپر پہلی وحی نازل ہونے کا تذکرہ موجود ہے۔ جب یہ وحی نازل ہوئی کچھ دنوں تک وحی کا سلسلہ منقطع رہا، وحی بند رہی۔ بعض سیرت نگاروں نے 2.5 سال سے 3 سال تک لکھا ہے کہ اتنے سالوں تک وحی بند رہا، بعض سیرت نگاروں نے 6 مہینے کو راضی قرار دیا ہے، لیکن سیرت میں مشہور کتاب الرحیق المختوم علامہ صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ اس کے اندر فرماتے ہیں کہ ساری چیزوں پر نظر رکھنے کے بعد، ساری باتوں پر نظر دوڑانے کے بعد جو نتیجہ میں نکال پاتا ہوں اور میرے نزدیک جو راجح معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ وحی کا سلسلہ صرف چند دنوں تک بند رہا تھا، اور نیچے حاشیے میں انہوں نے اس کی تفصیلات دی ہے، جو پڑھنا چاہتے ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں کہ صرف چند دنوں تک یہ سلسلہ بند رہا تھا۔ اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کا ایک قول نقل کیا ہے کہ یہ بھی جو اللہ تعالیٰ نے بند رکھا تھا اس کے پیچھے ایک حکمت تھی کہ تاکہ جو پہلی وحی نازل ہوئی ہے آپ اس کو برداشت کرنے کے قابل ہو جائیں، آپ کو تھوڑی ہمت مل جائے، آپ اس کو قبول کرنے اور اس کو برداشت کر کے آگے بڑھنے کے قابل بن جائیں، اور آپ کا دل مطمئن ہو جائے۔ جب سکون آپ کو مل گیا، آپ اطمینان ہو گئے، تب اس کے بعد دوسری وحی نازل ہوئی۔ اس کی کیفیت کیا تھی؟ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ بات سنی ہے، اپنا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان فرما رہے ہیں کہ میں چلا جا رہا تھا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، فبین انا امشی، میں چلتے جا رہا تھا، اتنے میں کیا دیکھتا ہوں کہ آسمان سے آواز آتی ہے، میں جب نظر اٹھا کر کے دیکھتا ہوں تو کیا دیکھتا ہوں، فَإِذَا الْمَلَكُ الَّذِي جَاءَنِي بِحِرَاءٍ قَائِدٌ عَلَى كُرْسِيٍّ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، میں دیکھتا ہوں کہ وہی فرشتہ جو غار حرا میں میرے پاس وہی لے کر کے آیا تھا، آسمان اور زمین کے درمیان کرسی لگا کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ پھر میں گھبرا گیا، جب زمین کی طرف دیکھا، دوڑتے ہوئے واپس پھر گھر پلٹ کر کے آیا، خدیجۃ الکبریٰ سے کہا زملونی زملونی، مجھے چادر اوڑھا دو، مجھے چادر اوڑھا دو۔ انہوں نے چادر اوڑھا دی، اتنے میں اللہ تعالیٰ نے دوسری وحی نازل کی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر۔ یہ آیتیں نازل ہوئی اور اس میں اللہ نے پیغام دیا کہ اب آپ کو سونے کی ضرورت نہیں ہے، سونے کا زمانہ ختم ہو گیا، آپ کے اوپر ایک بار گراں ہم ڈالنے والے ہیں، اس کی ذمہ داری آپ کو اپنے ناتواں کندھوں کے اوپر لینا ہے، اس لیے آپ تیار ہو جائیے، آپ کھڑے ہو جائیے قوم اور لوگوں کو ڈرائیے۔ اس کے بعد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھڑے ہو گئے اور 20 سال سے زیادہ عرصے تک کھڑے رہے اور اپنے آنکھوں کی نیند کو قربان کیا۔ آپ اب اپنے بال بچوں کے لیے، اپنی زندگی کے لیے خاص نہیں رہے، بلکہ پوری قیامت کی صبح تک جتنی انسانیت آنے والی تھی، ساری انسانیت کا بوجھ آپ کے کندھوں پر تھا، آپ نے اس کو اٹھایا، ساری چیزوں کی قربانی دی، مال کی اور جان کی اور دیگر ساری چیزوں کی قربانی دے کر اس بوجھ کو اٹھایا۔ اس آیت کے ذریعے آپ کو حکم ملا کہ آپ کھڑے ہو جائیے، اب آپ کو نیند کی ضرورت نہیں ہے، آپ اگر سوئیں گے
سو نہیں سکتے، یہ وہ سوتے ہیں جنہیں صرف اپنی ذات کی فکر ہے۔ آپ کو اپنی ذات سے کہیں زیادہ لوگوں کی فکر کرنی ہے اور اللہ کے لیے آپ کو کھڑا ہونا ہے۔ قم فانذر، کھڑے ہو جائیے اور لوگوں کو ڈرائیے، اور آپ اپنے رب کی عبادت کیجئے، اس کی تسبیح بیان کیجئے، اور ظاہری اور باطنی گندگی سے اپنے جسم کو بھی، اپنے دل کو بھی ساری گندگی سے پاک کیجئے، اور جب لوگوں پر احسان کیجئے تو اس سے زیادتی کی امید نہ رکھیے۔ اس طریقے کی کئی یہ جو آیتیں نازل ہوئیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے بڑے اہم پیغامات دیے ہیں جسے آپ سیرت کی کتابوں میں تفصیل کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ المہم یہ دوسری وحی نازل ہوئی، اور اس کے بعد وحی کا سلسلہ جو شروع ہوا تو آخری وقت تک جاری رہا، اور یہ پیغامات اللہ کی جانب سے ملتے رہے، اور آپ نے لوگوں کو درمیان ان پیغامات کو، ان باتوں کو پھیلاتے رہے اور اٹھے اور اس تبلیغ کی شروعات کی اور چلتے رہے۔ اس کے بعد جب یہ آپ کو حکم ملا کہ قم فانذر، آپ کھڑے ہو جائیے اور لوگوں کو ڈرائیے، تو حکمت کا تقاضا تھا کہ شروع میں جب دعوت کا کام ہو تو سری طور پر کیا جائے۔ یہ اس لیے ضروری تھا کہ مکہ پورے عرب کے لوگوں کا مرکز تھا، وہ احترام کی نگاہ سے دیکھتے تھے، عظمت کی جگہ تھی۔ اسلام سے پہلے بھی لوگ سال میں حج کرنے کے لیے مکہ آتے تھے اور یہاں امن و امان کے ساتھ رہتے تھے۔ اس لیے اگر اچانک ایک تنہا انسان اتنی بڑی دعوت لے کر کے آئے گا جب پوری قوم شرک و بت پرستی میں مبتلا ہو، تو ظاہر سی بات ہے لوگوں کی جانب سے جو رویے ہوں گے اس کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہوگی۔ اس لیے حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ چپکے پہلے کم سے کم ایک مختصر سی جماعت تیار کر لی جائے، تاکہ ہمارے آگے کے جو مراحل اور مشکلات ہوں اس میں یہ ہمارے معاون بن سکے، ہمیں حوصلہ مل سکے۔ اس لیے 3 سالوں تک چپکے سے یہ دعوت کا کام چلتا رہا۔ آپ طریقہ کار یہ اختیار کرتے تھے کہ ان لوگوں کا انتخاب کرتے جن کی سمجھ بوجھ پر آپ کو اعتماد تھا، اور جن کو بھی آپ کے لیاقت، آپ کی سمجھداری، آپ کی دیانتداری، آپ کی صداقت پر یقین تھا، ان سارے لوگوں کے پاس بات رکھی تاکہ وہ ہماری باتوں کو قبول کر لیں۔ جو مجھے جانتے ہیں اور جسے میں جانتا ہوں وہ ہماری دعوت کو قبول کر لیں۔ اس طریقے کو اختیار کیا گیا۔ کئی لوگ صحابہ کرام میں سے ایمان میں داخل ہوئے، ان میں سر فہرست آپ کی شریک حیات، آپ کی غمخوار حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا ہیں، آپ کے یار غار صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہیں، آپ کے داماد محترم حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں، اور غلاموں میں بات کرے تو زید بن حارثہ ہیں، حضرت بلال حبشی ہیں۔ یہ صحابہ کرام شروع میں ایمان لانے والے ہیں۔ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صداقت، ان کی ملنساری اور اچھے اخلاق کی وجہ سے جب انہوں نے تبلیغ شروع کی، عثمان بن عفان، عبد الرحمن بن عوف، طلحہ بن عبید اللہ، زبیر بن عوام، اور اس طریقے سے اور بھی صحابہ کرام اسلام کے اندر داخل ہوئے، اور دھیرے 3 سالوں کے اندر صحابہ کرام کی ایک مختصر سی جماعت بن گئی، اور قریش کو خبر ملی کہ ایک ایسی دعوت اٹھی ہے جو ہمارے باپ داداؤں کی دعوت سے الگ ہے، اس میں ہمارے باپ داداؤں سے الگ طریقے کو اختیار کیا گیا ہے۔ انہوں نے اس کو معمولی سمجھا کہ لوگ الگ الگ چیزیں لے کر کے اٹھتے رہتے ہیں، یہ بھی کوئی نئی چیز لے کر کے اٹھتے ہوں گے، اس لیے زیادہ اہمیت نہیں دی۔ 3 سالوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی جس میں آپ کو یہ حکم ملا کہ اب آپ کھلم کھلا اپنے قریبی لوگوں کو، رشتہ داروں کو، خاندان والوں کو ڈرائیے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، میرے محبوب آپ اپنے قرابت دار لوگوں کو، آپ اپنے رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ جب یہ حکم ملا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر چڑھ گئے، اور چڑھنے کے بعد آواز لگائی۔ آپ کی آواز سن کر سارے قوم، سارے قبیلے کے لوگ جمع ہو گئے۔ آپ نے ان لوگوں سے کہا کہ تم یہ بتاؤ، اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کی وادی میں ایک لشکر چھپا ہوا ہے جو عنقریب تم پر حملہ آور ہونے والا ہے، کیا میری بات پر یقین کرو گے؟ لوگوں نے یک زبان ہو کر کے کہا ما جربنا علیک الا صدقا، بے شک ہم آپ کی بات کو تسلیم کریں گے، کیونکہ آپ کو ہمیشہ سچ کہتے ہوئے سنا ہے، سچ ہی کا تجربہ کیا ہے، جھوٹ بولتے ہوئے کبھی نہیں پایا۔ آپ نے کہا تو پھر سنو، میں تمہیں آج اس عذاب سے ڈرانے والا ہوں جو عنقریب تمہارے درمیان آنے والا ہے۔ اللہ کے عذاب سے ڈرانے کے لیے میں بھیجا گیا ہوں۔ اس پر ابو لہب نے کہا تبا لک یا محمد لہذا جمعتنا، محمد تو تباہ ہو جائے، تو غارت ہو جائے، کیا تو نے اسی لیے ہمیں جمع کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کو اس کا یہ انداز پسند نہ آیا۔
فوراً اللہ رب العالمین نے ابو لہب کی تباہی کا اعلان کیا اور پوری قرآن کریم کے اندر ایک سورت نازل کر دی جس میں کہا کہ ابو لہب تباہ اور برباد ہو جائے، اور وہ تباہ اور برباد ہو گیا۔ تو یہ ابو لہب تھا جس نے آپ کی دعوت پر فوراً کہا تھا کہ تو تباہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تیرے دونوں ہاتھ تباہ ہو جائے، تو تباہ ہو جائے، اور تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سری دعوت تھی۔ یہ سری دعوت کے بعد جب دعوت کا اظہار کیا، کھلم کھلا اعلان کیا، ابھی آپ صرف اپنے قبیلے کو ہی ڈرا رہے تھے اور اس کی آواز صرف قبیلے تک تھی، تب تک اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری ندا لگائی، ایک دوسرا پیغام دیا، فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ۔ میرے محبوب، اب آپ کو یہ حکم ملتا ہے کہ کھلم کھلا دعوت کا اظہار کیجئے اور مشرکوں سے درگزر کیجئے، ان سے اعراض کرتے ہوئے اپنے مشن میں آگے بڑھتے رہیے۔ یہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ملا، آپ نے اس دعوت کی تیزی میں مزید ہمت اور حوصلے کے ساتھ آگے بڑھتے رہے، اور ظاہر سی بات ہے ایک نئی دعوت تھی، نئی تحریک تھی، نئے لوگ اس میں شامل ہوئے تھے۔ کفار و مشرکین نے صحابہ کرام کو مختلف قسم کی اذیتیں دی، اس لیے کہ ان کے درمیان ایک ایسا چیلنج تھا کہ ان کے باپ دادا، ان کے دین، ان کے طریقے، ان کے رسم و رواج، ساری چیزوں کو دھجیاں بکھیر کر کے رکھ دیتی تھی۔ کمزور مسلمانوں کو ستانا شروع کیا، ان کو مختلف قسم کی اذیتیں دی، تکلیفوں کا ان کو سامنا کرنا پڑا، لیکن مسلمان تھے، وہ کامل ایمان والے تھے۔ اللہ نے ان کے ایمان کو ہمارے لیے معیار قرار دیا ہے، کسوٹی قرار دیا ہے۔ وہ ساری تکلیفوں کو برداشت کرتے رہے اور ثبات قدمی کا اور صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے ساری تکلیفوں کو برداشت کیا، پایا اس ثبات میں کبھی لغزش تک نہ آئی اور ایمان میں قائم رہے، ساری تکلیفوں کو برداشت کیا، کچھ نے جان تک دے دی لیکن ایمان کو نہیں گوایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعوت آگے بڑھتی گئی اور کفار نے مختلف قسم کے طریقے اور حربے اختیار کیے مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے، اس دعوت کے جو سرعت اور تیزی تھی اس کو ختم کرنے کے لیے۔ لیکن یہ تو اللہ کا نظام ہے اور اللہ کی دعوت تھی، رک کیسے سکتی ہے؟ آگے بڑھتے گئے مسلمان، تعداد بڑھتی گئی۔ ان لوگوں نے دیکھا کہ اب ہمارے درمیان حج کا زمانہ بھی قریب آ چکا ہے، ابھی چند مہینے ہوئے ہیں اس تحریک کو لے کر اٹھے ہوئے، اور یہ دعوت اگر حج سے عرب سے دور دور سے لوگ آئیں گے مکہ کے اندر، اگر یہ دعوت پیش کی گئی تو ہمارا بڑا خراب نتیجہ نکلنے والا ہے، پھر ہمارا جو اب تک کا دین ہے وہ دین ہی دھیرے دھیرے ختم ہوتے چلا جائے گا۔ اس لیے کوئی نہ کوئی ایک رائے ہم سب مل کر کے کریں تاکہ جب حج کے دنوں میں باہر سے لوگ آئیں تو ان کو آپ کے دعوت سے، آپ کے طریقے سے روکا جا سکے۔ کہا ٹھیک ہے۔ قریش کے جو بڑے بڑے لوگ تھے وہ ولید بن مغیرہ کے پاس جمع ہوئے، جمع ہونے کے بعد کہا کہ حج کا زمانہ قریب آنے والا ہے، دور دور سے لوگ حج کے لیے آئیں گے، اگر محمد کی دعوت کا اثر لوگوں میں کر گیا تو پھر یہ ہمارا دین ختم ہو کر کے رہ جائے گا، اس لیے اگر ہم سارے لوگ الگ الگ باتیں کہیں گے اس کے بارے میں تو لوگ ہم پر یقین نہیں کریں گے، ہمیں ٹھکرا دیں گے۔ اس لیے آج بیٹھ کر ایک فیصلہ کرتے ہیں کہ جہاں بھی وہ ملیں گے، جس کے پاس بھی باہر کے لوگ ملیں گے، ایک ہی بات کہنا ہے، اور وہ کیا کہیں گے؟ آج رائے پاس کرتے ہیں۔ ولید بن مغیرہ نے کہا کہ تم لوگ اپنی اپنی رائے پیش کرو، ایک ایک رائے پیش کرتے جاؤ۔ کسی نے کہا کہ ہماری رائے یہ ہے کہ اس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ وہ شخص کاہن ہے۔ ولید بن مغیرہ نے یہ کہہ کر ٹھکرا دیا کہ اللہ کی قسم اس کی باتوں میں کہانت ہے ہی نہیں، میں کاہنوں کو دیکھا ہوں، اس کو جانتا ہوں، نہ ہی کاہنوں کی طرح ان کی باتوں میں گنگناہٹ ہے اور نہ ہی قافیہ و تک بندی ہے، پھر کیسے ہم کہیں گے کہ وہ کاہن ہے؟ کہا دوسری بات کہیں گے وہ پاگل ہے، کہا وہ پاگل بھی نہیں ہے، نہ ہی وہ بہکی بہکی باتیں کرتے ہیں اور نہ ہی ایسی ویسی حرکتیں کرتے ہیں، وہ پاگل بھی نہیں کہہ سکتے، کہا پھر ہم کہیں گے وہ شاعر ہیں۔ ولید بن مغیرہ نے کہا ہم شعر کے سارے اصناف سخن کو جانتے ہیں، شاعری کے اس کے ساری باریکیوں کو ہم جانتے ہیں، اس کی باتوں کے اندر شعر گوئی کی ذرہ برابر بھی جھلک نظر نہیں آتی۔ پھر کہا ہم یہ کہیں گے کہ یہ شخص جادوگر ہے، کہا جادوگر بھی نہیں کہہ سکتے، جادوگری کو میں جانتا ہوں، نہ ہی یہ جادوگروں کی طرح جھاڑ پھونک کرتا ہے اور نہ ہی یہ جادوگروں کی طرح گرہیں لگاتا ہے جو عام جادوگر کرتے ہیں، کہا پھر آپ ہی کوئی بے داغ رائے پیش کیجیے۔ ولید بن مغیرہ نے کہا
بخدا اس کی باتوں میں بڑی شیرینی ہے، ان کی باتیں بڑی مؤثر ہوتی ہیں، اس لیے ساری باتوں میں اگر کوئی مناسب بات کہہ سکتے ہو اس کے بارے میں تو یہی کہہ سکتے ہو کہ وہ جادوگر ہے، اس کے کلام میں جادو ہے، وہ اس کلام کے ذریعہ بھائی بھائی میں جدائی ڈال دیتا ہے، باپ بیٹے میں تفرقہ پیدا کر دیتا ہے، دو خاندانوں میں لڑائی پیدا کر دیتا ہے، اس لیے یہ کہہ سکتے ہو۔ اور سب متفق ہو گئے کہ ٹھیک ہے، سارے لوگ مختلف جگہوں پر پھیل جائیں گے اور حجاج کے سامنے ایک ہی بات کہیں گے اور اس کی دعوت سے لوگوں کو روکیں گے، اس کے خطرے کے بارے میں بتائیں گے۔ لوگ مختلف جگہوں پر بیٹھ گئے اور آنے جانے والوں کو آپ کے خطرے سے آگاہ کرتا اور آپ کی دعوت سے بچنے کی تلقین کرتا۔ ان میں سب سے بڑا جو ہاتھ تھا وہ آپ کا چچا ملعون ابو لہب کا تھا، وہ آپ کے پیچھے پیچھے جاتا۔ آپ جہاں کہیں بھی حج کے دنوں میں جاتے، ان بازاروں میں عکاظ، مجنہ، ذی المجاز، ان سارے بازاروں میں آپ کے پیچھے پیچھے جاتا، آپ تبلیغ کرتے اور یہ شخص پیچھے پیچھے یہ کہتے ہوئے پھرتا کہ اس کی بات نہ ماننا، یہ جھوٹا اور بدین ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ وہ انسان جس کے کردار کے بارے میں ہم نے ذکر کیا کہ بچپن سے جوانی اور اب تک کی زندگی میں کبھی کردار پر کبھی داغ نہیں لگا، سارے لوگوں نے آپ کی صداقت کو تسلیم کیا، اور اگر اس کے سامنے یہ کہہ دیا جائے کہ یہ جھوٹا ہے، جس کے کردار میں کبھی جھوٹ کا شائبہ تک نہیں پایا جاتا ہو، اس کے دل پر کیا گزرے گی۔ ہم اندازہ لگائے کہ اگر ہماری زندگی جھوٹ سے پاک ہو، سارے لوگ مانتے ہوں، اور ہم جب دعوت و تبلیغ کا کام کریں، سامنے کوئی کہہ دے کہ تم جھوٹ بولتے ہو، تمہاری دعوت جھوٹی ہے، اس پر کیا گزرے گی۔ لیکن قربان جاؤں آقا انعامدار پر، آپ نے ان ساری تکلیفوں کو برداشت کیا، لیکن آپ برداشت کر کے آگے بڑھتے رہے، آپ اس کی وجہ سے دل برداشتہ ہو کر پیچھے نہیں ہٹے، اپنی دعوت میں آگے بڑھتے رہے، اور دھیرے دھیرے یہ تبلیغ کا کام، یہ دعوت کا کام آگے چلتے رہا، اور مشکلات مسلمانوں پر آتی رہی، جس کا مزید تذکرہ انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں کریں گے۔ آج تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ جس مکی زندگی کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں، یہ مکی زندگی پوری 13 سال مشکلات، پریشانیوں، تکالیف اور مختلف قسم کی اذیتوں سے پر ہے۔ اس میں مسلمانوں نے اپنی جان کی بازی لگا کر کے ایمان کو بچایا ہے اور اسلام کی سربلندی کی کوشش کی ہے۔ اس لیے اس زندگی سے ہمیں اور آپ کو سبق یہ لینا ہے کہ ہم پر مشکلات آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، اگر ہم اللہ والے ہیں، اللہ کے دین پر قائم ہیں، تو اس لیے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اور آپ صبر کریں اور اللہ تعالیٰ کے دین پر قائم رہیں، ان مشکلات اور مصیبتوں کو برداشت کریں۔ انشاءاللہ اس کے بعد آسانی اور اچھائی کا نتیجہ بھی ہمارے سامنے جلد ہی آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم تمام لوگوں کو ان سنی ہوئی باتوں کو اپنی زندگی میں نافذ کر کے ان سے دروس و عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کے اخلاق و کردار کو ہم سب کو اپنانے کی توفیق عنایت فرما۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔